ایسا شخص جس نے اللہ کی عبادت میں 60 سال کا عرصہ گزار دیا، اس کی نیکی کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں جب 3 بھائی جنگ پر جانے لگے تو وہ اپنی کنواری بہن اس کی دیکھ بھال میں چھوڑ گئے۔ ناظرین، پھر یہ دونوں پیار میں پڑ گئے۔ پھر اس نیک شخص نے اس کنواری لڑکی کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کیے، یہاں تک وہ کنواری لڑکی حاملہ ہو گئی۔ پھر اس نیک شخص نے اسے مار کیوں ڈالا؟ آج کی اسی ویڈیو میں ہم جانیں گے یہ سب۔ اولاد آدم کا سب سے بڑا دشمن ابلیس جس کی شر اور فساد سے دنیا کا کوئی مومن بھی نہیں بچ سکتا۔ ناظرین، بڑے بڑے نیک لوگوں کو بھٹکانے والا انہی میں سے ایک آج عبادت گزار اور پرہیزگار برسیسا کے واقعے کو جانیں گے، جس نے اپنی تعمر اللہ کی اطاعت میں گزار دی، لیکن شیطان نے ایک ایسی چال چلی، ایک حسینہ پر دل ہار بیٹھا۔ ناظرین، پھر وہ ایک کافر ہو کر مرا۔ اسلام کی آمد سے قبل بنی اسرائیل میں برسیسا نامی ایک نیک شخص رہا کرتا تھا۔ یہ ایک نامعلوم اور چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے 60 سال اللہ کی عبادت میں گزار دیے۔ سبھی علاقوں میں اس برسیسا کو عزت اور احترام کے نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ایک دفعہ برسیسا کے گاؤں کے 3 نوجوانوں کو جنگ پر جانے کی نوبت پیش آ گئی، لہٰذا وہ 3 بھائی اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ کر جنگ پر جانے کے لیے رضامند نہ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہماری غیر موجودگی میں ایک ایسا شخص ہو جو ہماری بہن کی دیکھ بھال کرے، لہٰذا ان کے گاؤں والوں نے ان 3 بھائیوں کو مشورہ دیا، اپنی بہن کو برسیسا کی سرپرستی میں چھوڑ جاؤ، کیونکہ وہ بہت پرہیزگار شخص ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ 3 بھائی مل کر برسیسا کے پاس جا پہنچے اور تینوں بھائیوں نے اپنی بہن کو اس کے پاس رکھنے کے لیے رضامند کرنے لگے۔ ناظرین، پر برسیسا نے جواب دیا، اگر میں نے آپ کی بہن کو رکھ لیا تو میری عبادت میں خلل آ جائے گا، دوسری مصروفیات کی وجہ سے، لہٰذا میں آپ کی بہن نہیں رکھ سکتا۔ لیکن شیطان نے برسیسا کے دل میں اس وقت پہلا وسوسہ ڈال دیا۔ شیطان نے برسیسا کی نرم دلی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے شرگوشی کرتے ہوئے کہتا ہے، اگر یہ تمہاری طرح نیک اور عبادت گزار نہ ڈھونڈ سکے، اگر اس لڑکی کو کسی غلط آدمی کے پاس چھوڑ گئے، اس بے گناہ اور بیچاری لڑکی کی زندگی خراب ہو سکتی ہے اور تم بھی اس میں برابر کے ذمہ دار ہو گئے۔ ناظرین، پھر برسیسا شیطان کے وسوسے میں آ گیا۔ اگلے دن برسیسا ان 3 بھائیوں سے ملتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں تمہاری بہن کی دیکھ بھال کروں گا تمہاری غیر موجودگی میں۔ اب وہ نوجوان اور کنواری لڑکی برسیسا کی عبادت گاہ کے سامنے والے گھر میں رہنے لگی۔ پہلے برسیسا کھانے پینے کی چیزیں ضرورت کی عبادت گاہ کے سامنے رکھ دیا کرتا تھا، پھر وہ لڑکی وہاں سے اٹھا کر لے جاتی۔ ایک دن شیطان واپس آ پہنچتا ہے اور برسیسا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، کیوں نہ تم کھانے پینے کی چیزیں لڑکی کے دروازے کے باہر رکھ دیا کرو، اس بات سے لڑکی کو چل کر تمہاری عبادت گاہ تک نہیں آنا پڑے گا اور وہ کنواری لڑکی لوگوں کی نگاہوں سے بھی محفوظ رہے گی۔ ناظرین، پھر برسیسا اس بات پر راضی ہو گیا اور کھانے پینے اور ضرورت کی چیزیں اسی لڑکی کے دروازے کے سامنے رکھنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر شیطان واپس برسیسا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے، کیوں نہ یہ تم کھانے پینے کی چیزیں اس لڑکی کے گھر کے اندر رکھو، اس سے وہ دروازہ کھولے اور لوگوں کی نگاہ سے آنے میں بچ جائے گی۔ برسیسا کو شیطان کی یہ بات بھی بلی محسوس ہوئی۔ اسی دن اس سے برسیسا کھانے پینے کی چیزیں اس لڑکی کے گھر کے اندر رکھنا شروع کر دی۔ ناظرین، پھر سے کچھ عرصہ گزر گیا اور شیطان واپس سے برسیسا کے پاس آ پہنچتا ہے۔ اس بار شیطان نے برسیسا سے کہا، وہ لڑکی دن رات اکیلی رہتی ہے، کہیں وہ تنہائی میں رہنے کی وجہ سے بیمار نہ ہو جائے، تمہیں یہ چاہیے کہ کبھی کبھار اس سے بات چیت کر لینی چاہیے، اس طرح تم اسے عبادت کی طرف بلاؤ۔ ناظرین، پھر برسیسا کو شیطان کی یہ بات بھی بہت پسند آئی۔ پھر وہ ایک دروازے کے پیچھے سے لڑکی سے بات چیت کرنا شروع کر دی، لیکن اس طرح سے ان دونوں کو بات کرنے کے لیے بلند آواز کرنا پڑتی تھی اور دونوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ اس دفعہ شیطان نے برسیسا سے کہا، تم لڑکی کو اچھی اچھی باتیں سکھا رہے ہو، وہ لڑکی خود بھی عبادت کی طرف آ رہی ہے، اس میں ایسا کون سا حرج ہے کہ تم اس کے کمرے میں جا کر یہ سب باتیں بتایا کرو۔ ناظرین، برسیسا نے شیطان کی یہ بات بھی مان لی۔ ناظرین، اس طرح شیطان ان دونوں کو ایک چھت کے نیچے لانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس طرح کچھ عرصہ نیکی کی باتیں سکھاتے ہوئے گزر گئی۔
لیکن ان دونوں کے اندر پیار کی آگ بھی بھڑکنے لگی۔ پھر اس طرح وہ ایک برسیسا کو اپنے حسن کی ادائیں اور نخرے دکھانے کا کوئی موقع نہ چھوڑتی۔ ادھر برسیسا کی نگاہیں لڑکی کے حسن سے نہ ہٹتی۔ ناظرین، یہاں چیز بگڑنا شروع ہو گئی اور دونوں زنا کے عمل میں داخل ہو گئے۔ ناظرین، پھر وہ دونوں آپس میں زنا کر بیٹھے۔ پھر اس زنا میں کچھ عرصہ اسی طرح سے گزرتا رہا۔ وہ برسیسا اس کے کمرے میں جاتا، اس لڑکی سے زنا کرتا، کبھی کبھار اس کے کمرے میں رہ جاتا اور پوری رات اس سے زنا کرتا، اور یوں ہی کچھ عرصہ گزرتا رہا۔ لڑکی حاملہ ہو گئی اور 9 ماہ بعد اس نے ایک بچے کو جنم دیا، اور شیطان واپس سے برسیسا کے پاس آ پہنچا اور اس سے اس بار ملامت کرنے لگا کہ تو نے یہ کون سا غضب کر دیا ہے؟ یہ بچہ تمہارے گناہوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لوگ تمہارے اوپر اتنا یقین اور اتنا بھروسہ کرتے ہیں، اور تو نے یہ کر ڈالا۔ تم فوراً اس بچے کو قتل کر دو، ورنہ لڑکی کے بھائی تمہیں قتل کر دیں گے۔ ناظرین، برسیسا شیطان کے پھر سے وسوسوں میں آ گیا۔ اس نے معصوم بچے کو قتل کر ڈالا، پھر اس بچے کی لاش کو اسی کمرے کے اندر دفن کر دیا جس کمرے میں وہ لڑکی رہا کرتی تھی۔ اپنے بچے کی موت کے بعد وہ لڑکی گمسم اور غمگین رہنے لگی، لہذا شیطان نے دوبارہ برسیسا کے دل میں یہ خیال ڈالا، تم کیا سوچتے ہو اپنے بچے کی موت پر یہ لڑکی خاموش بیٹھے گی؟ یہ کسی نہ کسی کو اس راز کے بارے میں ضرور آگاہ کرے گی۔ ناظرین، برسیسا نے اس لڑکی کو بھی قتل کر ڈالا اور اس لڑکی کو اس بچے کے ساتھ ہی دفنا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس لڑکی کے بھائی جنگ سے واپس لوٹے تو برسیسا نے ان 3 بھائیوں کو بتایا کہ تمہاری بہن بیمار ہوئی تھی اور بیماری کی وجہ سے اب اس دنیا سے چل بسی۔ وہ 3 بھائی روئے دھوئے اور اپنی بہن کے لیے دعائیں مانگی اور اس کی قبر کی زیارت کے بعد واپس چلے گئے۔ برسیسا کے تقوی اور عبادت کی شہرت ہی کچھ ایسی تھی کہ کسی نے بھی اس پر کوئی شک نہ کیا، لیکن ایک رات شیطان ان تینوں بھائیوں کے خواب میں آ پہنچتا ہے اور برسیسا کی کرتوتوں کا پردہ فاش کر ڈالا، اور ساتھ ساتھ اس جگہ کی نشاندہی بھی کر دی جہاں ان کی بہن اور اس کے بچے کی قبر موجود تھی۔ جب صبح 3 بھائی اٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کو یہی خواب سناتے ہیں تو انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ خواب سچا ہے۔ چنانچہ تینوں بھائی برسیسا کے گھر جا پہنچے، اصلی اور نقلی دونوں قبروں کو کھود ڈالا، جہاں سے انہیں لڑکی اور اس بچے کی لاش برآمد ہو گئی۔ ان تینوں بھائیوں کو بہت غصہ آیا۔ وہ برسیسا کو پکڑتے ہیں اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں سزا کے لیے۔ برسیسا اس بات کو جانتا تھا اب سے کم موت کی سزا ملے گی۔ اس مرتبہ شیطان اپنی اصلی صورت میں برسیسا کے پاس آخری دفعہ پہنچتا ہے اور اسے اپنی ساری چالوں کے بارے میں بتاتا ہے، لہٰذا وہ اگر اس سزا سے بچنا چاہتا ہے وہ اس شیطان کو اپنا آقا مان کر اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ برسیسا موت کے ڈر سے اس عمل کو بھی انجام دے دیتا ہے۔ ناظرین، پھر وہ شیطان کو سجدہ کر بیٹھتا ہے۔ اب شیطان برسیسا سے کہتا ہے کہ میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ناظرین، اتنا کہتے ہی شیطان وہاں سے چل پڑا۔ ناظرین، برسیسا کو سنسار یعنی پتھر مار مار کر قتل کر دینے کا حکم ہو گیا، اور اسی طرح بنی اسرائیل کا مومن اور پرہیزگار کفر کی حالت میں مر گیا۔ ہمارے لیے اس واقعے میں بہت سی عبرت موجود ہے۔ شیطان اور عابد اور زاہد کو کس طرح سے شیطان اتنے بڑے نیک شخص کو اپنے وسوسوں میں پھنسا سکتا ہے۔ شیطان لمبی سوچ کی وجہ سے انسان کو گناہوں کے قریب کرتا جاتا ہے۔ شیطان ہر کسی کا ایک اچھا دوست بن کر اسے ورگلاتا ہے، جبکہ انسان کا شیطان ایک کھلا دشمن ہے۔ جس طرح سے شیطان نے برسیسا کو غلط مشورے دیے اور اس سے آخری وقت میں وعدہ کر کے پھر مکر گیا، اور شیطان جن کو گمراہ کرتا ہے قیامت کے دن ان سے کہے گا وہ میرا کھلا جھوٹ تھا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔